بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ترین ویڈیو اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں بسنے والے سرائیکی وسیب کے حوالے سے، اور ان کا جو ایک خواب ہے سرائیکستان، اس سلسلے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی اشروں سے سرائیکی وسیب کے لوگ اپنے ایک علیحدہ صوبے کا نہ صرف خواب دیکھ رہے ہیں، نہ صرف کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے وہ انتظار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تقریباً سبھی بڑی سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اپنے منشور میں کسی نے جنوبی پنجاب کا صوبہ لکھا ہوا ہے، کسی نے سرائیکی صوبہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی اور نام سے اس کا مینشن یا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس علاقے کے وجود کو سبھی پارٹیوں نے اپنے منشور میں ضرور مینشن بھی کیا ہے اور جگہ بھی دی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ 10-12 دن پہلے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر ہیں اور جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو ایک خط لکھا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں اور جنوبی پنجاب کا ایک صوبہ بناتے ہیں، جس کے جواب میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور نون لیگ کی قیادت نے اسے ایک ڈھگوسلہ قرار دیا ہے اور ایک بھونڈا مذاق کہا ہے کہ 3.5 پونے 4 سال تو گزر گئے ہیں، آپ نے جب چاہا ہے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے حوالے سے آپ نے قانون سازی کر لی ہے، آپ نے جب چاہا ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے تو آپ نے قانون سازی کر لی ہے، اسی طرح جب جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو آپ نے آئین میں تبدیلی کی ہے یا قانون میں تبدیلی کر لی ہے، لیکن آپ کو جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کے حوالے سے اب جو ہے یہ بات اب ستا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ نے بھی اپنے دور اقتدار میں 2 صوبوں کی بات کی تھی، ایک بہاولپور صوبہ بحالی کی بات کی تھی، ایک جنوبی پنجاب کا صوبہ۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے، ظاہر اس کی میجارٹی سندھ میں ہے، اور سندھ کی اور سرائیکیوں کی جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، بہت ساری روایات اور ٹریڈیشنز ایک دوسرے ملتی جلتی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سرائیکی قوم کے لیے ایک علیحدہ صوبے کے حوالے سے ہمدردی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرائیکی بیلٹ میں پیپلز پارٹی کو بڑی ماضی میں میجارٹی بھی ملتی رہی ہے، لیکن سرائیکی صوبے کے قیام کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی کبھی کوئی عملی طور پر پیش رفت نہیں کی۔ اس سلسلے میں بہت سارے ناقدین خود سرائیکی جو نمائندے ہیں، جو قیادت ہے، جو یہاں سے ابھر کر لوگ ایم پی اے بنتے ہیں یا ایم این اے بنتے ہیں، یا ایون فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ بنے، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، اب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر ہیں، مخدوم خسرو بختیار صاحب بھی ہیں، مخدوم احمد محمود صاحب بھی جو ہے وہ گورنر رہے، تو بہت سارے اور بھی سرائیکی بولنے والے لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ ترین ملک کے عہدوں پر پہنچے۔ تو جو ناقدین ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں سرائیکی بولنے والے لوگوں سے کہ آپ کے ان لیڈروں کو کس نے روکا تھا کہ وہ آپ کا صوبہ نہ بنائیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بہت جینون سوال بھی ہے، اور اس سوال کے اندر لاجک بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے یا اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تو یہ جو ہے سیاست کرتے ہیں، انہیں سرائیکی قوم سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ پھر یہ جو سرائیکی کاز کے حوالے سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں،
وہ مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں، اگرچہ مقاصد سب کے ایک ہی ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو سرائیکی صوبے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک تو ظاہر ہے ہر قومیت جو ہوتی ہے اسے اپنی شناخت عزیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پنجاب صوبہ ہے، ظاہر ہے یہاں پنجابی صاحبان جو اکثریت میں ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کا نام پنجاب رکھیں۔ بلوچستان ہے، بلوچی صاحبان ہیں ہمارے بھائی، سندھ میں سندھی صاحبان رہتے ہیں، ابھی گلگت بلتستان کے صوبے کو بھی جو ہے ایک شناخت دی جا رہی ہے، تکمیل کے مراحل وہ طے کر رہا ہے۔ پھر صوبہ سرحد تھا اور لوگوں کی ایک شناخت تھی اور ایک کوشش تھی، بالآخر وہ خیبر پختونخوا بن گیا۔ لوگوں کو کئی اشروں کی کوشش کے نتیجے میں انہیں شناخت مل گئی، ان کی تشفی ہو گئی، تسلی ہو گئی، ان کا خواب پورا ہو گیا۔ اسی طرح سرائیکی جو قوم ہے اس کا بھی خواب ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اسے شناخت ملے۔ اور پھر جب ایک صوبہ بنتا ہے تو پھر وسائل جو ہیں وہ وفاق سے بھی صوبے کی طرف آتے ہیں اور پھر صوبہ خود بھی جنریٹ کرتا ہے وسائل، ریسورسز۔ اس سے پھر آپ کی تعلیم کے میدان آباد ہوتے ہیں، آپ کے صحت کے ادارے مستحکم ہوتے ہیں، آپ کے کھیل کے میدان ترقی کرتے ہیں، آپ کے ہیومن ریسورسز انسانی وسائل ترقی پاتے ہیں، آپ کے نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ وفاق کی باقی اکائیوں کے ساتھ مقابلے اور مسابقت کی دوڑ میں شامل ہو کر پھر اس میں بھی آپ ترقی حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ باقی دنیا میں جا کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم سرائیکستان جو صوبہ ہے پاکستان کا، ہمارا اس سے تعلق ہے، ہم اس کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جو سرائیکی قوم ہے یہ بہت ہی سادہ لوگ ہیں، بہت ہی معصوم لوگ ہیں، بے انتہا حب الوطن ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی سرائیکی نے خدا نہ خواستہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ آپ دیکھ لیں چاہے سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، ایون بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، اب یقین جانیں کہ دیگر قومیتوں یا دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والے یا دیگر زبانیں بولنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ اکثریت ہمارے سرائیکی بیلٹ میں آباد ہے، اور صرف آباد نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ ہمارے ساتھ بہت ہی خوش و خرم اور بھائی چارے کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی کشیدگی نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی تعصب نہیں ہے۔ یہاں انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آنے والے لاکھوں لوگ آباد ہیں اور الحمدللہ ہم بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ یہاں فیصل آباد اور لاہور سے جو مائیگریٹ ہو کر آنے والے ہمارے بڑے بڑے تمام شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں اور ہم بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں۔ اور میں جب سرائیکستان کی بات کرتا ہوں تو میرے نزدیک وہ تمام پاکستانی، بھلے وہ سرائیکی بولتے ہیں، بھلے وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر مہاجر کی حیثیت سے پاکستان میں آئے ہیں، بھلے وہ سید ہیں، بھلے وہ ارئی صاحبان ہیں، بھلے وہ جاٹ صاحبان ہیں، وہ راجپوت صاحبان ہیں، بھلے وہ کسی بھی بلوچ صاحبان ہیں، بھلے وہ پشتون صاحبان ہیں، بھلے وہ کشمیری صاحبان ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ اس علاقے میں اگر آباد ہیں تو وہ ہمارے اس سرائیکستان کا حصہ ہیں۔ انہیں وہی پریویلیجز، حقوق حاصل ہیں جو یہاں کے قدیم سرائیکی بولنے والے پاکستانیوں کو حاصل ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے۔ اور اگر سرائیکستان کا صوبہ بنتا ہے تو انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا کہ ہم کس یکجہتی کے ساتھ،
किस भाईचारे के साथ, किस मसावत के साथ, किस हुब्बुल वतनी के साथ और किस यगानगत और यकजहती और कौमी वकार और अज़मत के साथ इकट्ठे रहकर पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सराकिस्तान का सूबा बने किस तरह। उसके लिए आईनी ज़रूरत है कि जिस सूबे से ये सूबा बनेगा, यानी पंजाब में से अगर ये बनना है सूबा, तो पंजाब की जो असम्बली है उसकी 2/3 मेजॉरिटी इसके बारे में फैसला करेगी। फिर इसके बाद वफाक की बारी आएगी। तो आप आज इन दोनों सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मौजूद है। तो फिर आवाज़ें आजकल उठ रही हैं, बाज़ गाज़ सुनाई दे रही है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, इसलिए यहाँ सदारती निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए। और उसके लिए एक तरीका आइन में मौजूद है कि हुकूमत सदर साहब की खिदमत में एक प्रपोजल भेजे और सदर साहब हर अहम इशू पर एक रेफरेंडम करवा सकते हैं। और अगर रेफरेंडम में ये बात सामने आ जाती है कि मुल्क की अक्सियत पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत चाहती है, तो फिर पाकिस्तान में इस सिलसिले में पेशरफ्त की जा सकती है। तो मैं एक तजवीज़ पेश करने जा रहा हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने और अपने सरायकी इलाके में बसने वाले उन तमाम दोस्तों की खिदमत में, भले वो सरायकी बोलते हैं या सरायकी नहीं बोलते, मैं उन्हें सरायकी ही कहता हूँ कि मैं ये उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि वो आज के बाद मैं एक जो प्रपोजल दे रहा हूँ कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सराकिस्तान के नाम से एक प्लेटफार्म बना लें। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सराकिस्तान के नाम से एक प्लेटफार्म बना लें और आप तमाम दोस्त, ये जो मैंने अजरक पहनी हुई है इसे हम अपना झंडा बना लेते हैं, भले हम सराकी बोलते हैं या नहीं बोलते। जो इस वसेब में रहने वाले लोग हैं, आप तमाम लोग जो भी जुबान बोलते हैं, बल्दियाती इलेक्शन आए तो आप सब लोग खड़े हो जाएं। चाहे कौमी असम्बली के इलेक्शन या सूबाई असम्बली के इलेक्शन है तो आप सब लोग खड़े हो जाएं। यूनियन काउंसिल इलेक्शन में खड़े हो जाएं, जिलाई चेयरमैन के लिए खड़े हो जाएं, खुद खड़े हो जाएं, दरखास्त दे दें आप। इसी तरह तहसील में वाइस चेयरमैन के इलेक्शन के लिए भी आप खड़े हो जाएं सराकिस्तान के नाम पर। किसी को 10 वोट मिलेंगे, किसी को 20 मिलेंगे, किसी को 50 वोट मिलेंगे, किसी को 100 वोट मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि सराकिस्तान के नाम पर मैंने एक नाम आपसे खिदमत में कहा है, नाम आप भले जो भी रख लें, मैंने कहा है कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सराकिस्तान, UFS। आप इसका नाम सिर्फ सराकिस्तान फ्रंट रख लें, सिर्फ सराकिस्तान रख लें। तो इस तरह जो आप हजारों, लाखों या करोड़ों वोट लेंगे, वो मेरे नजदीक सराकिस्तान सूबे के क़याम के हवाले से एक रेफरेंडम हो जाएगा और इसको पाकिस्तान की फैसलासाज कुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकती। सिर्फ आपने फैसला करना है कि आपने इसी अजरक को अपना सराकिस्तान का झंडा बना लें, इसी झंडे को आप गली गली लहराएं और सराकिस्तान के नाम पर आप इलेक्शन लड़ें। जो भी इलेक्शन आए, अभी आप बल्दियाती इलेक्शन आए, आप खड़े हो जाएं, सारे सराकी गरीब, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, दौलतमंद, वसाइल ना रखने वाले, जिस को भी तौफीक अल्लाह ताला दे, सराकिस्तान के हवाले से जिसके अंदर ईमानी कुव्वत मौजूद है, जज्बा गैरत मौजूद है, अपनी शनाख्त के हवाले से तड़प मौजूद है, अपने ख्वाबों की ताबीर देखना चाहता है, वो इस अजरक को झंडा बनाकर खड़ा हो जाए और इलेक्शन लड़े। वोट उसको चाहे जितनी मिले, यकीनन इस अजरक के नाम पर, इस झंडे के नाम पर जो भी वोट मिलेंगे उनकी काउंटिंग होगी और ये एक रेफरेंडम होगा। हम लाख वोट लेते हैं, हम 2 लाख लेते हैं, हम 5 लाख लेते हैं, हम 10 लाख लेते हैं, हम 20 लाख वोट लेते हैं, एक कदम तो हम आगे बढ़ेंगे ना। नहीं कोई बनता ना बने, कोई MPA नहीं बनता तो ना बने, MNA नहीं मुंतखब होता ना हो, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं बनता तो ना बने, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन नहीं बनता तो ना बने,
اور تحصیل کا وائس چیئرمین نہیں بندہ نہ بنے، لیکن 200 400 500 1000 2000 ووٹ تو لے گا نا۔ یہ جب ووٹ اکٹھے ہوں گے تو پھر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، انشاءاللہ کروڑوں ووٹ بنیں گے، اور یہ پھر سرائیکستان کے کاز کے لیے ایک ریفرینڈم ہوگا، اور اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ اور یہ مشق آپ کو مسلسل کئی سالوں تک کرنی پڑے گی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں تجویز پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی میرے وہ نوجوان دوست، وہ میرے بزرگ، وہ میرے بھائی، وہ ہمارے بیٹے جو سرائیکستان کے حوالے سے جذبہ رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں، جن کے ضمیر بیدار ہیں، وہ میرے اس نعرے کو لے کر چلیں گے تو ایک وقت آئے گا، سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، بھلے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں ایک دن سرائیکستان کا صوبہ بنا کر رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کی خدمت میں یہ جو تجویز پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ تجویز نہیں ہے، ایک تحریک کی ابتدا ہے، ایک موومنٹ کی ابتدا ہے۔ یہ موومنٹ، یہ تحریک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے سوچی ہے۔ اس تجویز کے اندر رنگ بھرنا آپ کا کام ہے، آپ کی صلاحیتوں کا کام ہے، آپ کے اندر جو قوت ایمانی ہے اس کا کام ہے۔ میں نے سوچا ہے عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب نے مل کر اپنی اجتماعی کوششوں کے ذریعے اس تجویز پہ عمل کیا اور اپنی ان کوششوں کو ایک ریفرینڈم کا رنگ دے دیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب سرائیکستان کا صوبہ بنے گا اور وہ پاکستان کے استحکام کا باعث بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایسا صوبہ بنے گا جس میں سرائیکی بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہر طرح کی زبان بولنے والے سب بھائیوں کی طرح رہیں گے، اور وہ امن کا گہوارہ ہوگا، اور باقی صوبے انشاءاللہ اس کی مثال دیا کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر اس وسیب کے تمام واسیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس میری تجویز کو موومنٹ کا نام دیں، تحریک کا نام دیں، ریفرینڈم کے جو ہے آغاز کا نام دیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس تجویز کو بطور امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس امانت کو امانت کے طور پر لیتے ہوئے آگے بڑھائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ہماری یہ جو آج کی تجویز ہے عملی شکل اختیار کر کے سرائیکستان کی شکل میں، ہمارے خوابوں کی تعبیر میں، ہمارے خوابوں کی تعبیر کے شکل میں تاریخ کا حصہ بن جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر دوست کے ساتھ اس کو شیئر کریں، میرے ویلاگ کو تمام دوستوں تک پہنچائیں، اور میرا جو چینل ہے ڈاکٹر نذیر صدیقی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز جو اب سرائیکستان کے حوالے سے میں اپلوڈ کروں وہ آپ کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت۔ السلام علیکم۔